نے حلم کے اوپر اور رحم کے اوپر سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہے ان کا مائنڈ سیٹ. یہ جو انصاف کے کرینے جو ہم سیٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے سامنے, this is not going to help the child become closer to the Prophet. میری اتنے دنوں سے اتنے سارے لوگوں سے جو انٹریکشن ہو رہا ہے, مجھے اسپیشلی یہ جو آؤٹ ڈور اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن ہو رہا ہے, میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں کہ جب بھی میں کرسچنس کے ساتھ ملتا ہوں نا, اور میں بہت میری عمر گزر گئی کرسچنس کے ساتھ, دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں کرسچن, صرف اس لیے نہیں کہ پاکستان میں مائنورٹی ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں باہر کے ملک میں بات کر رہا ہوں, زیادہ تر کرسچنس جو ہیں جب وہ بائبل کے قریب جاتے ہیں تو نرم ہو جاتے ہیں. بیبلیکل کرسچن, پریکٹسنگ کرسچن اپنی نرمی اور حلم کی وجہ سے مشہور ہے, اور پریکٹسنگ مسلم اپنی سختی اور وہ انصاف کے ڈنڈے کی وجہ سے مشہور ہے. عام بندہ جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی کتاب نہیں پڑھتا, اسی لیے اس کو عام بندہ کہتے ہیں, اسی لیے ان لوگوں کو عوام کہتے ہیں, انہوں نے کتابیں نہیں پڑھنی ہوتی. وہ کتابوں کے ریپرزینٹیٹیو کو دیکھ دیکھ کے کام چلاتے ہوتے ہیں, چاہے ویڈیو پہ دیکھیں یا اپنے محلے میں دیکھیں, اپنی فیملی میں دیکھیں, اپنے گھر میں دیکھیں. عام بندہ اسلام سے متنفر اس لیے ہو رہا ہے بیکاز مسلمان جو پریکٹس کرنے کے لیے اپنی داڑھی لمبی کر لیتا ہے, ٹخنے اوپر پانچے اوپر کر لیتا ہے, اپنے ٹخنوں سے نمازیں شروع کر دیتا ہے, اسلام اس کی بھمیں بھی تن جاتی ہیں, اس لیے نہیں کہ مغرور ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کس بات پہ غصہ آ جاتا ہے اس کو, تو دنیا پہ غصے کیوں آتے ہیں, وہ قرآن کی طرف آتا ہے, اسلام کی طرف آتا ہے, اور وہ غصہ نکالتا بھی ہے, اس کو ہر حرکت پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ پتہ نہیں کس نے اس کو کہا ہے کہ انصاف محبت سے پہلے, اس کو کسی نے کہا ہے کہ سزا رحم سے پہلے. یہ فلسفہ کہاں سے آ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام اگر رحم سے پہلے سزا کرتے ہیں تو عرب میں ایک بندہ بھی نہ بچتا. نبی علیہ السلام رحم کے تھرو پورا کا پورا بلڈ اپ دے رہے ہیں. ہم نے کہاں سے یہ فیلنگ آتی ہے کہ یہ جو جھلا اٹھنے کی اور ایجیٹیشن اور فرسٹریٹڈ قسم کا مولوی ہے وہ سنسیئر ہے, وہ چاہے آپ کا چھوٹا بھائی ہے جو اسلام کی طرف چلا گیا ہے, غصہ آ گیا اس کو, ہر وقت تپا ہوا رہتا ہے, بہنوں کو آ کے ہر 100 میں سے 85 چیزوں کے اوپر وہ ٹوکتا ہے اور 15 چیزوں کے اوپر وہ چپ رہتا ہے. موٹیویٹ کس کو کرتا ہے وہ؟ ویئر از ہی دی نائس گائے, ویئر از ہی دی سافٹ گائے. نبی علیہ السلام کے بارے میں سب کو پتا ہے, بچپن میں سب کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی ہوئی تھی مکے میں کہ لوگوں کو جو کوئی نہیں بھی جانتے تھے نا نبی علیہ السلام کو پرسنلی, تو ہمارے نبی کو الگ الگ طریقے سے ایز اے اسٹرینجر جب ملتے تھے تو کہہ رہے تھے کہ یار مجھے آپ بہت پسند آئے ہیں, آپ بس ذرا بچ کے رہنا, آج کل کوئی جادوگر پھر رہا ہے مکے میں, جادوگر جو باتیں کرتا ہے تو لوگ اس کے سحر میں آ جاتے ہیں. نعوذ باللہ, جادوگر کہتے تھے, مگر دیکھیں کہنا کیا چاہ رہے تھے کہ وہ اتنا شیریں گفتار ہے, وہ بات کرتا ہے تو نرمی اس طریقے سے ٹپکتی ہے کہ بندہ کھینچا چلا جاتا ہے اس کے طرف. ہم کون سی سیرہ کے مطلب سیرہ کے مزاج کیوں نہیں پکڑے ہم؟ Why are we carrying a gun when it comes down to Islam? Why are we carrying a slap when it comes down to Islam? لوگوں کو تھپڑ مار مار کے اسلام میں لانے سے کون سی سنسیریٹی ہے ہمارے اندر جو ٹپک رہی ہے, جو اللہ کے ہاں ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ہے خلوص کا مطلب. یہ سائیکالوجی سب کانٹیننٹ میں نہیں ہے خالی, یہ عرب میں بھی ہے, میں نے نوٹ کیا. یہ مسلمانوں کو کون سے صدی میں نبی علیہ السلام کی سائیکالوجی جو ہے نا اس سے دور کرنے کی سازش کی گئی. It's such a sad reality, such a sad reality کہ ایک عام بچہ, عوام کا بچہ مسلمان کلمہ میں پڑھتا ہے تو وہ مسجد سے ڈرتا ہے, مسجد جانے سے ڈرتا ہے, وہ گھبراتا ہے, اس کو خوف ہے مسجد سے, کیونکہ ادھر ایک داڑھی والا بھائی بیٹھا ہوا ہے جو کہ بھویں اونچی کر کے غلطی نکالنے کے لیے بس بےتاب ہے, مارتا بھی ہے اور
ساتھ اللہ رسول کی بات بھی کرتا ہے. ہر 1000 میں سے ایک بندہ ایسا ملتا ہے جو کہ اپنی شفقت کے تھرو لوگوں تک اللہ کے پاس لے کے. 1000 میں سے ایک بھی نہیں ملتا. خیر اب تو میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے نہیں میرے محلے کے عالم تو یا میری مسجد کے عالم تو بڑے اچھے بہت اچھے ہوں گے. اب باقی کی مسجدوں میں بھی تو جائیں نا. اب مسجدوں کو چھوڑیں گھروں میں جائیں. جو انکل گھروں میں, ماموں گھروں میں, چاچا گھروں میں, ابو گھروں میں اتنی ٹیرر اسٹیٹمنٹس لے کے بیٹھے ہوئے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. زیادہ تر باپ ایسے ہیں کہ جن کے گھر پہ نہ ہونے سے بچہ ریلیف میں ہوتا. اللہ بچائے وہ اسلام پہ آ گئے جس طرح کا وہ کرتے ہیں کام, تو انہوں نے اسلام کو بھی بدنام کر دینا بچوں کے آگے. تو یہی ہو رہا ہے. تو جب ہم سیرہ کی بات کریں گے تو میں ایک ایک ایٹریبیوٹ لے کے چلوں گا, مگر یہ والا ایٹریبیوٹ ہر دفعہ لے کے چلوں گا کہ شفقت, نرمی اور حلم. بردباد نبی ہمارا, یہ سخت امت کہاں سے آ گئی ہماری. یہ ایجیٹیٹڈ, فرسٹریٹڈ, غصے میں ٹیمپر فل تپی ہوئی امت کہاں سے آ گئی. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی امت اتنی نرم کیسے ہو گئی, محمد کی امت اتنی سخت کیسے ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کیسے ہوگی, یہ کہاں سے آئی ہے. یہ فلسفہ کسی نے تو بتایا ہمیں کہ انصاف کرنے کے لیے دنیا میں, کسی نے تو کہا ہے کہ بس صرف انصاف کرنے دنیا میں آئے. جیسے کہ سب کے سب امیر المومنین ہیں. ہم امیر المومنین جو ہوں گے, جو خلیفہ ہوں گے, وہ تو انصاف کریں گے. چلو یہ باقی کی عوام کو کب سے یہ جرت آ گئی ہے کہ اسلام کا مطلب گولیاں چلانا ہے جی, رشتہ داروں کو سختی سے تنبیہ کرتے رہنا, بس نذیرہ 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 و نذیرہ نذیرہ و نذیرہ. یہ وعیدیں سنانے کے لیے, مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے, بچوں کو ڈرانے کے لیے ہم نے اسلام کا بینر لگا لیا. نااہلی ایک طرف تو بدنیتی نظر آنا شروع ہو گئی. اب یہ کوئی دشمن سازش کرتا نا مسلمانوں کے ساتھ, اور مسلمانوں کی صفوں میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آ جاتا کہ اسلام کو بدنام کرنا ہے, تو ہم جیسے مزاج رکھتا ہو. پھر میں تو یہودی نہیں ہوں, میرے تو خاندان والے یہودی نہیں ہیں, پاکستان میں سارے یہودی تو نہیں ہیں. یہ پھر کس کی سازش ہے کہ سارے کے سارے ایسی چالیں چل رہے ہیں کہ اگر کوئی یہودی مسلمانوں کی صفوں میں آ کے سازشیں کرتا, جو ہماری نفسیات ہے, تو ایسے مولوی بنتے, ایسے انکل بنتے, ایسے اسلام کے. اور یہ صرف مردوں میں نہیں ہے, المیہ یہ کہ خاتون بھی جب حجابن ہوتی ہے, نقابن ہوتی ہے, عجیب و غریب قسم کو اس کی کرختگی ہوتی ہے, اور وہ بس ایسے لگتا ہے کہ جیسے بات کرنے کی بجائے وہ تیزاب کی بس شیشی اٹھا کے انڈیل لے گی باقی بچوں کے اوپر. یہ کہاں سے آ رہا ہے. کسی ایک دو کا ہوتا تو میں سمجھ لیتا, 100 کا ہوتا میں سمجھ لیتا, ہزاروں کا ہوتا سمجھ لیتا. یہ یونانیمس ٹیمپرامنٹ کیسے بن گیا کہ آدمی بھی آئے گا اسلام پہ تو سخت ہو جائے گا, ڈپریس ہو جائے گا, اور عورت بھی آئے گی تو سخت ہو جائے گی, ڈپریس ہو جائے گی. گھر کے اندر تعفن کی فضا ہو جائے گی, لوگ ڈر کے بھاگیں گے کہ یار یہ نکل جائے کسی طریقے سے, چونکہ یہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہی ہے تو چلو پھر اسلام میں نکل جائے کسی طریقے. یہ کیوں, یہ کب سے ہوا ہے. یہ سب سے پہلے ہم اپنی چلتی پھرتی سازش ہیں, اور اپنے آپ کو خلوص کا بینر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور سجدے ایسے کرتے ہیں لمبے لمبے کہ یا اللہ ان لوگوں کو اٹھا لے. آپ کو پتہ ہے مسجد میں دعائیں زیادہ اور دعائیں کم ہوتی ہیں. ہر مسجد کی بات بتا رہا ہوں, جمعے کی نمازیں ذرا اسپیکر پہ غور سے سنیں. یہ تباہ ہو جائے, یا اللہ اس کو تباہ کر دے, یا اللہ اس کو تباہ کر دے. یہ کس قسم کا فلسفہ ہم لوگوں نے اٹھا لیا ہے نبی علیہ السلام سے. صحابہ کرام کی نرمی کے پیچھے پوری دنیا اٹریکٹ ہو کے عرب کی طرف رخ کر رہی ہے, اور ہماری سختی کی وجہ سے پورے مسلمانوں کے بچے اس وقت یورپ کا رخ کر رہے ہیں. کچھ تو ہوا ہے ہمارے ساتھ, ان کی پاپائیت جیت گئی, ہماری شریعت ہار گئی. کچھ تو ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو وہ یہی ہوا ہے, ہمارا جو فرد ہے نا, وہ یا تو اسلام پہ غصہ ہے اس کو, یا مسلمان پہ غصہ ہے, کیونکہ غصہ تو اس کو ہے. کچھ تو بتائے, ہمیں بتا دے, ہم آپ کو کانسیپٹ کلیئر کر دیتے ہیں کہ غصے والی کیا بات تھی, اسلام آتی غصہ کیسے آ رہا تھا آپ کو. کچھ تو کسی نے تو کہا ہے آپ سے, کچھ آپ ناراض ہیں. ناراض کس بات پہ ہیں, انسانوں سے کس بات پہ ناراض ہوتے ہیں. قرآن پاک ہاتھ سینے پہ لگا کے, کہیں کسی موڑ کے اوپر آپ کو کوئی
اللہ نے دھوکہ دیا ہے نعوذ باللہ، یا کسی صحابی کے قصے سے آپ کو کوئی ایسی چیز لگی ہے، یا نبی علیہ السلام کی سیرہ میں کوئی ایسی چیز ملی ہے، ہمیں بھی بتائیں. ہمیں تو نہیں ملتی. 100 کتابیں دیکھ لی ہیں ابھی تک، حلم اور نرمی کے علاوہ تو کوئی نبی نہیں ملا مجھے، کوئی صحابی بھی نہیں ملا. عجیب سی بات ہے کہ ہر بندہ انڈیویجلی اپنے خاندان میں اسلام لے کے آتا ہے تو بچے بھاگ جاتے ہیں اس سے. بچے اتنے دور بھاگتے ہیں اس سے کہ ساری عمر اسلام کی طرف نہیں آتے، ہر چیز کر لیتے ہیں، اسلام کی طرف نہیں آتے، بیکاز اسلام سے وہ ایک توند والا مولوی اور ایک ہمیں غصے میں تپا ہوا بندہ نظر آتا ہے. آنٹی بھی انکل بھی. سو اس طریقے سے تو نہیں ہوگا. حیرت، ڈنڈے مار کے شراب خانے میں لے کے جاؤ تو لوگ کبھی شراب نہ پئیں. ڈنڈے مار کے بھی شراب، جو شراب میں مزہ ہے، ڈنڈے مار کے میں شراب خانے میں بھی لے کے جاؤں گا تو کوئی ایک بندہ بھی شرابی نہیں ہوگا. یہ کیوں نہیں بیسک کامن سینس سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ ڈنڈے مار کے مسجد لے کے جا رہے ہیں ہمیں، جدھر کوئی مزہ بھی نہیں ملنا ہے اس طرح کا پیرنٹ. کسی کو ڈنڈے مار کے آپ پیسے نہیں دے سکتے، وہ کہے گا ایسے پیسے پہ لانا جو جس کے لیے مجھے ڈنڈے پڑتے ہیں، اور یہ مسجد لے کے جا رہے ہیں ڈنڈے مار کے، اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف جائیں گے لوگ، جس کے سارے مزے مرنے کے بعد اللہ نے وعدہ کیا ہوا، دنیا میں تو کوئی مزے نہیں آفر کیے ہوئے اللہ نے، اور یہ ڈنڈے مار کے ادھر لے کے جا رہے ہیں. سوچیں ذرا، کامن سینس کے خلاف کچھ چیز جانی ہونا تو اس طریقے سے جاتی ہے کہ کسی کو دنیا میں سزا دے دیں، شروع کر دیں کہ تجھے آخرت کی سزا سے بچانے لگے، اس لیے دنیا میں تجھے ڈنڈے مارنا شروع کرنا ہے. وہ کہے گا بھائی میں آخرت میں بھی سزا کہ کوئی 100% گارنٹی نہیں ہے، دنیا میں تم گارنٹی دے رہے ہو سزاؤں کی، تو میں ایسا گھاٹے کا سودا کروں. پھر میں بتا رہا ہوں ڈنڈے مار کے کوئی، میں خانے میں نہیں داخل ہوا آج تک، اور ہم نے سمجھ لیا وہ مسجد میں داخل ہو جائے گا. اس لیے سب سے پہلے سیرہ کے تھرو یہ سائیکالوجی کلیئر کر لیں. میں سیرہ شروع کروں گا انشاءاللہ پورا پلان ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ ہی پورا کریں گے، ایک ایک چیپٹر پورا کریں گے انشاءاللہ، ایک کیٹیگری پوری کریں گے. مگر مزاج نبی تو سمجھیں کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، کہ ہم نے سمجھ لیا کہ سختی سے اسلام پھیلا ہے، سختی سے اپنی پرورش میں بچوں کو پالتے ہوئے کسی اور معاملے پہ سختی نہیں کرتی ماں. آپ کو پتا ہے کسی اور معاملے پہ سختی نہیں کرتی، ناز نخرا اٹھاتی ہے، اس کو لنچ کراتی ہے، اسکول بھیجتی ہے، بھاگ کے اسکول جاتی ہے کہ بچے کو اسکول میں ڈانٹ پڑ گئی ہے، ٹیچر کو سناتی ہے، اسکول بدل لیتی ہے. سوچیں ذرا، ہر کیٹیگری کے اندر پیار محبت چل رہی ہوتی ہے، جب اسلام کی بات آتی ہے تھپڑ مارنا شروع کر دیتی ہے بچے. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ کہیں سے تو آیا ہے کہ ہر چیز سائیکولوجیکلی پیڈاگوجیکلی کریکٹ، اسلام پہ آتا ہی ساری نفسیات کے رول توڑ دیے، اور پھر ایکسپیکٹ کیا کہ بچہ بڑے ہو کے دین پہ چلے گا. بڑے ہو کے چھوڑے ہو تو بچپن سے ہی اس دین سے بیزار کر دیا گیا. So let's just not go into Sira right now. Let's just go into this basic sense of psychology. Sense of psychology. اگر بچوں کو دین پہ لانا ہے، قوم کو دین پہ لانا ہے، امت کو دین پہ لانا ہے، تو دینداروں کو نرمی اور حلم کے تھرو ایک اپنا اسٹیبلشمنٹ کرنی پڑے گی، ورنہ تو دین سے بیزار ہونا کوئی زیادہ بڑا ایسے کہتے ہیں نا معمہ نہیں ہوا، یہ معجزہ نہیں ہوا، یہ کوئی زیادہ عجیب بات نہیں ہوئی کہ مسلمان دین سے